حضور حق سے سلام۔ باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، لوگوں ایک ایسا دن آنے والا ہے، ایک ایسی ساعت آنے والی ہے، ایک ایسی گھڑی آنے والی ہے، لا تنفع الشفاعۃ، تھوڑا سا کو کھول لیں ذرا، اس کی جو بارگاہ ہے، شان صمدیت ہے، اس کی بارگاہ میں سفارش نہیں چلتی، اس کی بارگاہ میں آشنائی نہیں چلتی، اس کی بارگاہ میں واقفیت نہیں چلتی، کیونکہ وہ جلال والی بارگاہ ہے، عظمت والی بارگاہ ہے، شان والی بارگاہ ہے۔ اور لوگوں ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن یہ سفارش کام نہ آئے گی، ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، کوئی صاحب رضا دیکھنا، کوئی ایسا دیکھنا جس کی رسائی ادھر تک ہو، جس کے قول کو رب عزت بخش دے، جس کی زبان کھلے رب عطا کر دے، جس کے دل میں ارادہ آئے رب عطا کر دے۔ انا سنردیک فی امتک ولا نسوء، حدیث مبارکہ میں آیا اے میرے مصطفیٰ پریشانی کیسی، الجھن کیسی، انا سنردیک فی امتک، اے میرے حبیب آپ کو تو پریشانی اپنی کبھی ہوئی ہی نہیں، آپ کے دل میں کبھی اپنا خیال تو آیا ہی نہیں، آپ کے دل میں خیال اپنی امت کا آیا، اور امت کیا ہے؟ الخلق عیال اللہ، مخلوق تو سارا اللہ کا عیال ہے، مخلوق تو سارا اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اللہ کے کنبے کا خیال کرے، کوئی بھی کرے، ایک حدیث مبارکہ میں آتی ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم اہل زمین پر مہربان ہو جاؤ، آسمانوں کا مالک تم پر مہربان ہو جائے گا۔ محبت چاہتے ہو محبت بانٹنا شروع کر دو، الفت چاہتے ہو الفت بانٹنا شروع کر دو، آسانیاں چاہتے ہو آسانیاں بانٹنا شروع کر دو، دلوں کی نفرتوں کو مٹانا چاہتے ہو، بغض کو مٹانا چاہتے ہو، حسد کو مٹانا چاہتے ہو، تو یہ چیزیں مٹا دو، فقط الفت بانٹو، محبت بانٹو، جو بانٹو گے وہ ملے گا۔ یہ تو عام امتی کا ہے، یہ تو عام امتی کی بات ہے۔ ارحم، رحم کرو، من فی الارض یرحم کمن فی السماء، زمین پر بسنے والوں پر رحم کرو، آسمانوں کا مالک مہربان ہو جائے گا، آسمانوں کا مالک مہربان ہو جائے گا۔ تو سرکار سراسر رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے مصطفیٰ میں نے تو آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، باری تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، ہر چیز کے اوپر میری رحمت ہے، اس کا تعلق زمین سے ہو آسمان سے ہو، لو سے ہو قلم سے ہو، کرسی سے ہو جنت سے ہو دوزخ سے ہو، ہر چیز کے اوپر میری رحمت ہے۔ مولا رحمت کیا ہے؟ رب کہتا ہے رحمت وجود مصطفیٰ کا نام ہے، رحمت وجود مصطفیٰ کا نام ہے، رحمت ذات مصطفیٰ کا نام ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے مصطفیٰ آپ سراسر رحمت ہو، آپ کا وجود رحمت، آپ کا بولنا رحمت، آپ کا مسکرانا رحمت، آپ کا جولیاں بھرنا رحمت، آپ کا آنا رحمت، آپ کا جانا رحمت، آپ سے جڑی جڑی ایک ایک چیز رحمت، آپ رحمت، آپ کے صحابہ رحمت، آپ کی آل رحمت، آپ کی
سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رحمت، امام حسن رحمت، امام حسین رحمت، جو بھی ادھر سے جڑا رحمت، جو آقا نے دیا رحمت، آقا نے صحابہ دی رحمت، آقا نے آل دی رحمت، اور ایسی آل ہر نسب ختم ہو جائے گا، ایک نسب قائم رہے گا، ہر نسب ختم ہو جائے گا، ایک ہی نسب قائم رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رحمت، کیونکہ وہ رحمت، رحمت ختم نہیں ہوتی، ہر چیز کے اوپر رحمت ہے جب تک کائنات ہے۔ شان الوہیت ہے، اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کر دے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے مولا کیوں؟ اللہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر دے، تو اللہ نے عطا کیا رحمت بنایا، پیکر رحمت۔ رحمت کیسی ہوتی ہے؟ آقا کو دیکھ لو، آقا کے جسد اقدس کو دیکھ لو، آقا کے وجود پاک کو دیکھ لو، یہی رحمت۔ اور یہ رحمت ملے گی کیسے؟ جن جن چیزوں پر سرکار کی توجہ، جدھر جدھر آقا کی نگاہ، جو چیزیں آقا کے قلب اطہر کے قریب، جو چیزیں آقا کی نظروں کے قریب، جو چیزیں منظور نظر، اب وہ منظور نظر آپ اپنی نظریں ادھر کر لو، جدھر آقا کی نظر آپ اپنی نظریں ادھر کر لو، آقا کی نظر بغداد شریف پر آپ نظریں ادھر کر لو، آقا کی نظر قبلہ عالم پر آپ نظریں ادھر کر لو، تھوڑا نہیں بہت کچھ ملے گا، تھوڑا نہیں بہت کچھ ملے گا، کیونکہ جو ذرہ جڑا ہوتا ہے نا وہاں سے وہ رحمتی ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتا ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے شفاعت کام نہ دے گی، سفارش کام نہ دے گی، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان نے اذن دیا ہو، جو معزون ہو، جس کو اختیار بخشا ہو، جس کو یہ پریویلیج ہو، جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ لب کھولے اللہ عطا کر دے، وہ لب کھولے مولا بخش دے۔ ہر ایک معزون نہیں ہوتا، ہر ایک معزون نہیں ہوتا۔ عقیدہ شفاعت اصل میں ہے کیا؟ عقیدہ شفاعت، اب دیکھیں قرآن کریم میں دو طرح کی آیات آئی ہیں۔ ایک قسم کی آیات میں شفاعت کی بالکل نفی کی گئی ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی، جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو نہ انہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ اب چھوٹی سی بات، کیا ہم آقا علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا انہیں خدا مانتے ہیں؟ کیا صحابہ کو خدا مانتے ہیں؟ کیا سرکار کی آل کو خدا مانتے ہیں؟ کیا اولیاء کو خدا مانتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی۔ عبادت اور ہے، عشق اور ہے، عبادت اور ہے، ادب اور ہے، عبادت اور ہے، دہلیز سے جڑ جانا اور ہے، عبادت کسی اور چیز کا نام ہے۔ ہم انہیں تو کیا، ہم تو جو چیز ان سے جڑی ہے اسے بھی چومتے ہیں، ہم تو جو چیز ان سے جڑی ہے اسے بھی چومتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ،
اور جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں نہ تو اسے نقصان کوئی پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے کیا ہیں؟ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ ہمارے شفیع ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس. اب سوچنے والی بات ہے، سمجھ نہ آئے نا قرآن پڑھنے کے لیے بھی قاری کے پاس جاتا ہے نا بندہ، قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں نا قرآن پڑھنے کے لیے. اب قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن سمجھنا اور ہے. پڑھا نہیں جاتا قاری کے بغیر، سمجھا کیسے جائے گا استاد کے بغیر؟ سمجھا کیسے جائے گا استاد کے بغیر؟ جسے خود قرآن پر دسترس ہو اس سے قرآن سمجھو. ترجمے تو اردو بازار سے بڑے مل جاتے ہیں، استاد نہیں ملتے. تراجم ملتے ہیں، استاد نہیں ملا کرتے. قرآن والوں سے سیکھو. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع ہیں. اب کہتے ہیں نا جیسے کافر کہتے کہ یہ بت، یہ لات منات عزا یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے. اب یہ آیت آئی ہے کفار کے متعلق، یہ آیت آئی ہے منکرین کے متعلق. آگے رب العالمین نے فرمایا کل اتنبئون اللہ، آپ انہیں فرما دیں تم بتاؤ گے اللہ کو، تم بتاؤ گے اللہ کو ما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، اللہ کو پتہ ہی نہیں زمین و آسمان میں شفاعت کون کرے گا، یہ تم بتاؤ گے، یہ تم بتاؤ گے. وہ تو سبحانہ وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے، اس شرک سے پاک ہے. اب ایک آیت یہ ہے اور ایک آیت میں نے پہلے پڑھی ہے یومئذ لا تنفع الشفاعہ. یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے. کنٹیکسٹ ہٹ کے بات کریں، کسی چیز کو کب کہاں پہ اس کا شان نزول کیا ہے یہ نہیں دیکھنا، اٹھانا ہے ترجمہ لگا دینا ہے. وہ ایسے کہتے ہیں یہ شفیع ہے یہ شفیع ہے، قرآن کہتا ہے جو کسی کو شفیع بنائے وہ تو کافر ہے. ایسے ہی ہے نا، ہے تو قرآن کی آیت، اس میں شک تو نہیں. لیکن یعبدون من دون اللہ، یعبدون من دون اللہ، بھائی ہم عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت نہیں کرتے، ہمیں مولا تو نے ہی تو وہ دروازہ بتایا ہے. وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ. رب کہتا ہے میں نے کوئی رسول نہیں ایسا بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، اب یہ حکم میرا ہے اطاعت کرو، جو میرا رسول کہے بس مانتے جاؤ. اب مولا یہ تیرے حبیب کا حکم ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، لوگوں تقسیم کرنے والا میں ہوں، واللہ یؤتی اللہ دینے والا ہے. مولا حکم تیرا ہے اطاعت کرو، حکم تیرا ہے میرے حبیب کی مانو. مولا ہم نے تو تجھے نہ دیکھا، ہم نے تو تیرا دیدار نہ کیا، حکم تیرا آیا میرے مصطفیٰ کی مانو. مولا مانی دہلیز پہ آ گئے. سیدنا صدیق اکبر دہلیز پہ، فاروق اعظم دہلیز پہ، عثمان غنی دہلیز پہ، حیدر کرار دہلیز پہ، عشرہ مبشرہ دہلیز پہ، ہر کامل دہلیز پہ. اور جو دہلیز پہ گیا وہ کمال والا ہی ہوا. دہلیز پہ پہنچنا ہی کمال ہے، دہلیز پہ پہنچنا ہی کمال ہے. اور مولا یہ حکم تو تیرا ہے اطاعت کرو، ہم نے تو اطاعت کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ
بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. مسلم شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے، بے شمار کتب حدیث میں یہ حدیث درج ہے. آپ اس حدیث کے راوی ہیں اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں سألت النبی، میں نے سوال کیا نبی سے، میں نے سوال کیا تاجدار کائنات سے، میں نے پوچھا تاجدار کائنات سے، میں ملتجی ہوا تاجدار کائنات سے، میں نے التجا کی تاجدار کائنات سے، میں سوالی بنا تاجدار کائنات کا، میں سوالی بنا تاجدار کائنات کا. اور پوچھا کیا؟ سألت النبی ان یشفع لی یوم القیامہ، میں نے حضور تاجدار کائنات سے پوچھا اے اللہ کے رسول ان یشفع لی یوم القیامہ، کیا اللہ کے رسول کیا قیامت والے دن آپ میری شفاعت کریں گے؟ کیا قیامت والے دن آپ میری شفاعت کریں گے؟ یہ سوال کون پوچھ رہا ہے؟ جن کی ساری عمر تاجدار کائنات کی صحبت میں گزری، آقا کی خدمت میں عمر کا ایک حصہ گزارا، شب و روز گزارے. ان سے بڑا توحید پرست کوئی ہو سکتا ہے؟ جن کے شب و روز آقا کی صحبت میں گزرے ہوں اور اس کے باوجود مان اپنی عبادت پہ نہیں ہے، مان اپنی عبادت پہ نہ گیا، اپنی تلاوت پہ نہ گیا، اپنے روزوں پہ نہ گیا، نگاہ اپنی نیکی پہ نہ گئی، جہاد پہ نہ گئی، نگاہ گئی آمنہ کے لال کی جانب گئی. ان کی نظریں اپنی عبادت پہ نہ رہی، ان کی نظریں ریاضت پہ نہ رہی، ان کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کی طرف گئیں اور عرض کرتے ہیں سألت النبی ان یشفع لی یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی جب قیامت کا دن ہوگا کیا آپ میری شفاعت فرمائیں گے؟ اگر آقا شفیع نہ ہوتے، آقا شفیع نہ ہوتے، شان شفاعت کے مالک نہ ہوتے، آقا چپ کرا دیتے اور کہتے انس بن مالک کیسی بات کر رہا ہے، میں کروں گا، انا فاعل، I am the subject, I am the performer, I am the doer, انا فاعل، میں یہ کروں گا. سألت النبی ان یشفع لی یوم القیامہ، آقا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی خبر نہ ہوگی، ہر ایک ایک دوسرے کا دشمن ہوگا. اس وقت بھی اب مجھے نہیں لگتا میری عبادتیں اس طرز کی ہیں کہ میں بخشا جاؤں گا. عبادتیں اس درجے پر ہونے کے باوجود صبح و شام چہرہ مصطفیٰ کو تکنا، صبح و شام قرآن پڑھنا، قرآن کو دیکھنا، ایک قرآن کی تلاوت کرنا زبان سے، ایک قرآن کی تلاوت کرنا آنکھوں سے، صبح و شام آقا کی قربت میں رہنا. انہیں تو ضمانت سرکار نے دی ہے نا کہ تم تو سارے جنتی ہو، ضمانت سرکار نے دی ہے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ سألت النبی ان یشفع لی یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیں گے؟ فقال انا فاعل، ہاں میں کرنے والا ہوں. قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول. کتنی بے تکلفی ہوگی آپس میں، کیسا ماحول ہوگا. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، فأین اطلبک، میں کہاں تلاش کروں گا آپ کو. قربان جائیں ان کے مقدر پہ، باری باری جائیں ان کے مقدر پہ. کتنی بے تکلفی سے تاجدار کائنات سے بات کر رہے ہیں، کل جہانوں کے مختار کل سے بات کر رہے ہیں. فأین اطلبک،
سرکار میں غلام آپ کو ڈھونڈوں گا کہاں پہ طلب کروں گا، میں کہاں پہ تلاش کروں گا؟ میدان محشر تو بہت بڑا ہوگا، میدان محشر تو بہت بڑا ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی لوگ سارے اکٹھے ہوں گے۔ فَأَيْنَ أَطْلُبُ، آقا کہاں پہ ہوں گے آپ اتنے بڑے میدان میں؟ فَأَيْنَ أَطْلُبُ، قَالَ اطلبنی، مجھے طلب کرنا، مجھے ڈھونڈنا۔ اطلبنی، اے انس بن مالک مجھے ڈھونڈنا۔ اطلبنی ساری امت کے لیے ہے، اطلبنی مجھے ڈھونڈنا، اطلبنی مجھے ڈھونڈنا، میری نقش کف پا کو ڈھونڈنا، ایسے نقش ڈھونڈنا جو مجھ تک پہنچا دے۔ اطلبنی مجھے ڈھونڈنا، پھر جنہیں میں طلب کرتا ہوں انہیں ڈھونڈ لینا۔ میرے حسن کو ڈھونڈ لینا، میرے حسین کو ڈھونڈ لینا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے در مصطفیٰ تک آ جاؤ گے۔ اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، سب سے پہلے مجھے ڈھونڈنا پل صراط کے اوپر۔ اب پل صراط کے اوپر سے کہتے ہیں نا بال سے باریک تلوار سے تیز پل ہے جس کے اوپر سے گزرنا ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز۔ مجھے وہاں پہ ڈھونڈنا کیونکہ وہاں پہ بڑے لوگ پریشان ہوں گے۔ اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، کہ میں پل صراط پر ہوں گا، مجھے وہاں پر ڈھونڈ لینا۔ تو آگے سے آپ کر سکتے ہیں قال قلت فإن لم ألقك على الصراط، اگر میری ملاقات نہ ہوئی پل صراط پر، اگر میری ملاقات نہ ہوئی، میرا لقاء آپ سے نہ ہوا، میرا ملنا آپ سے نہ ہوا، تو پھر کہاں جاؤں گا؟ فإن لم ألقك على الصراط، آگا فرماتے ہیں قال فاطلبنی عند المیزان۔ سوچنے کی والی بات ہے کہ آقا پل صراط کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ حساب تو امت ہی دے رہا ہے، حساب تو امت ہی دے رہا ہے، گزرنا تو امت ہی نہیں ہے۔ آقا کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ آقا کیا کر رہے ہیں؟ آقا ہی تو سب کچھ کر رہے ہیں۔ میدان محشر تو لگا ہی ان کے لیے ہے، میدان محشر میں سارا نفسہ نفسی کا عالم ان کے لیے مقام محمود، ان کے لیے مقام معبود، ان کے لیے کرسی، وہ مقام جہاں پر بیٹھ کر آپ لب ہلائیں گے رب بخشتا جائے گا۔ تو میدان محشر کیا ہے؟ جلوہ مصطفیٰ ہی ہے نا۔ میدان محشر کیا ہے؟ جلوہ مصطفیٰ دکھانا ہے۔ فَإِن لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ فَاطْلُبْنِي عِندَ الْمِيزَانِ، پھر میزان پہ آ جانا، جہاں پہ اعمال تولے جاتے ہیں وہاں پہ آ جانا۔ اعمال سرکار کے تو نہیں تولے جا رہے، امتیوں کے تولے جا رہے ہیں نا۔ آپ میزان پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی تو جگہ کہیں اور ہے، اعلیٰ عرفہ بہتر۔ تو آپ کہتے ہیں فَإِن لَمْ أَلْقَكَ عِندَ الْمِيزَانِ، اگر آقا میزان کے اوپر بھی ملاقات نہ ہو، میزان کے اوپر بھی ملاقات نہ ہو تو پھر قَالَ فَاطْلُبْنِي عِندَ الْحَوْضِ، پھر حوض کوثر کے پاس چلے آنا، پھر حوض کوثر کے پاس چلے آنا۔ حوض، اب حوض میں کون کون ہوگا؟ حوض میں کون کون ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کس قرآن کو اٹھائے پھرتے ہو؟ جو علی کے ساتھ ہے۔ کس علی سے جھگڑتے ہو؟ جو قرآن کے ساتھ ہے۔
کس علی سے بغض؟ جو قرآن کے ساتھ ہے۔ ہم قرآن کی بات مانیں گے، قرآن کی بات مانیں گے، قرآن کی بات مانو، قرآن تو علی کے ساتھ ہے، تم بھی ہو جاؤ، تم بھی ہو جاؤ۔ القرآن مع علی، قرآن اور علی پیوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک کو پکڑو دوسرا پکڑا جاتا ہے، ایک کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ دوسرا بھی اس کا دامن بھی ہاتھ میں آ جاتا ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ دامن علی سے وابستہ ہو جاؤ قرآن بھی ملے گا، دامن علی سے وابستہ ہو جاؤ قرآن بھی ملے گا، رحمان بھی ملے گا۔ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ کیسے وابستہ ہو جاؤں؟ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو بہتر نہیں جو چیز نظر آتی ہے اسے پکڑ لو، جو چیز نظر آتی ہے اسے پکڑ لو، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ لا یفترقان، ان میں جدائی کبھی نہیں ہوگی، ان میں جدائی کبھی نہیں ہوگی۔ میدان بدر کا سجے تب بھی اکٹھے، میدان احد کا سجے تب بھی اکٹھے، جس مرضی میدان میں چلے جائیں، خیبر کا میدان سجے تب بھی اکٹھے، بغاوت کا میدان سجے تب بھی اکٹھے، قرآن تو رہے گا علی کے ساتھ، قرآن تو رہے گا علی کے ساتھ۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو جدھر قرآن ہے وہی حق ہے، جدھر قرآن ہے وہی حق ہے۔ لا یفترقان، ان میں جدائی کبھی نہیں ہوگی۔ حتی یرد علی الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آئیں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ اور آقا فرماتے ہیں فَإِن لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ، اگر میزان پہ نہ ملوں، فَتْنُونِي عِنْدَ الْحَوْضِ، حوض کوثر پر آ جانا، وہاں پر علی بھی ملے گا، قرآن بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ فَإِنِّي لَا أُخْطِئُ هَٰذِهِ الثَّلَاثِ الْمَوَاطِنِ، آقا فرماتے ہیں میں ان تین جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں ضرور ملوں گا۔ آقا کی گفتگو بتاتی ہے، آقا کا تو پتہ ہے میزان کہاں پہ ہے، پل صراط کہاں پہ ہے، حوض کوثر کہاں پہ ہے، لیکن جو آقا کے قدموں میں بیٹھتے ہیں پتہ انہیں بھی ہے میزان کہاں پہ ہے، پل صراط کہاں پہ ہے، حوض کوثر کہاں پہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسن علی مرحب شریف۔ یہ اسی کو بتایا جاتا ہے جسے پتہ ہوتا ہے یہاں نہ ملوں تو فلاں جگہ آ جانا، فلاں جگہ نہ ملوں تو فلاں جگہ آ جانا، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے جو میرے پاس آ بیٹھتا ہے پھر وہ ہر چیز کا پتہ جانتا ہے، جو صحبت مصطفیٰ میں آ بیٹھتا ہے نا اسے ہر شے کا پتہ ہوتا ہے، کوئی چیز اس کے پتے سے باہر نہیں ہوتی، ہاں فقط اتنا ہوتا ہے جو ادھر جاتے ہیں وہ خود لاپتہ ہو جاتے ہیں، انہیں اپنا پتہ یاد نہیں رہتا، سرداری یاد نہیں رہتی، باقی چیزیں یاد نہیں رہتی، بلا بیٹھتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں، لاپتہ ہو کر اس کا پتہ پاتے ہیں، خود لاپتہ ہوتے ہیں پھر اس کا پتہ ملتا ہے۔ اور جب تک اپنا پتہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے میں کس قبیلے کا سردار ہوں، میں کون ہوں، میں کون ہوں، جب تک یہ احساس ہوتا ہے اس وقت تک کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جب اندر یہ احساس کروٹ لیتا ہے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، دہلیز مصطفیٰ پر ہوں، میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ آقا ہے، جب اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں، لاپتہ ہوتے ہیں تو پھر صدیق اکبر بنتے ہیں، پھر فاروق اعظم بنتے ہیں، پھر پیکر شرم و
حیا بنتے ہیں، پھر حیدر کرار بنتے ہیں، پھر کرم اللہ وجہہ بنتے ہیں۔ جب لاپتہ ہوتے ہیں وہ اتنا بحر بے قرار ہے، جو اس میں لاپتہ ہوتا ہے وہ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں یہ چمک کس کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی صدیقیت میں نور اور چمک محمد مصطفیٰ کا، سیدنا فاروق اعظم کے عدل میں چمک اور نور محمد مصطفیٰ کا، سیدنا عثمان غنی میں بھی نور محمد مصطفیٰ کا، اور مولا علی میں بھی نور محمد مصطفیٰ کا، ہر ایک میں نور ادھر سے جو نور میں گیا گم ہوا، ایسا گم ہوا کہ اسے دیکھنے والے بھی گم ہو گئے۔ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ بھی ڈوب گئے، وہ بھی ڈوب گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شفاعت، ہماری تو نظریں ہی شفاعت پر ہیں، ہماری تو نظریں ہی شفاعت پر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کے بڑے ہی پیارے صحابی، آقا کا ہر صحابی پیارا ہے، بڑی خیرات سرکار نے دی انہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آقا علیہ السلام سواری پہ جاتے نا، ابھی چھوٹے تھے، آپ کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، تو آپ وضو بھی سرکار کو کرواتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آیا، تو آقا علیہ السلام نے دعا کی کہ اے مولا اس حضرت عبداللہ ابن عباس کو علم تاویل عطا فرما، اس کو علم تاویل عطا فرما۔ اب قرآن کی ہر تفسیر کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہوتا ہے۔ تو آپ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سرکار سواری پہ ہیں، اونٹ پہ ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، عباسی جڑے ہوئے، عباسی جڑے ہوئے، عباسی جڑے ہوئے، ہم جوڑنے والے ہیں ان سے، عباسی جڑے ہوئے ہیں اور جوڑنے والے ہیں۔ تو ایسا بارہا مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکار کے پیچھے آپ کے جسد اقدس کو پکڑ کے اس سواری پہ بیٹھ کے آقا سے حدیثیں سننی یاد کرنا، سنانی یاد ہے۔ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرونہ، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ینتظرونہ انتظار کر رہے تھے ان کا، نظر سے ہے انتظار، جب نظریں کسی کی طرف لگی ہوں، ینتظرونہ ینتظرونہ وہ ان کا انتظار کر رہے تھے، ان کی نگاہیں حجرہ مصطفیٰ کی جانب تھی۔ پردے کے ہٹنے کی آواز کیا ہوتی ہے؟ پردے کے ہٹنے کی آواز بھی ان کے دل میں پڑتی تھی، اب پردہ ہٹا اب جلوہ آئے گا۔ ینتظرونہ وہ تو فنا تھے، وہ تو تھے ہی وہاں پہ، ینتظرونہ جلس ناس من اصحاب رسول اللہ ینتظرونہ، آقا کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا کے انتظار میں منتظر تھے۔ اب آقا علیہ السلام جب باہر نکلتے ہیں، جلس ناس من اصحاب رسول اللہ ینتظرونہ، اور جب آقا باہر نکلے، فخرج حتی اذا دنا منہم، جب ان کے قریب پہنچے، سمعوا انہیں سنا آقا نے،
سرکار نے اپنے صحابہ کو سنا یتذاکرون، آپس میں باتیں کر رہے تھے، یتذاکرون آپس میں تذکرہ کر رہے تھے، گفتگو چل رہی تھی، فسمع حدیثہم، آقا نے ان کی بات سنی، بات کیا کر رہے تھے، قال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا عجبا، بڑی عجیب بات ہے، ان اللہ عز وجل اتخذ من خلقہ خلیلا، کتنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے ایک خلیل کو چن لیا، اللہ نے اپنی مخلوق سے ایک خلیل کو چنا، ایک دوست کو چنا، اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے اپنے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، وقال آخر، دوسرا کیا کہتا ہے، اس سے عجیب والی بات نہیں، اس سے بھی عجیب والی ایک بات ہے، وَكَلَّمَهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، یہ اس سے بھی، یہ بات اس سے عجیب نہیں ہے، وہ خلیل ہیں، یہ کلیم ہیں، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، خلیل کا کس نے بتایا، خلیل کا بھی حبیب نے بتایا، کلیم کا کس نے بتایا، کلیم کا بھی حبیب نے بتایا، اب آگے فقال آخر فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، آقا کو شان بصارت اس بصیر نے دی ہے، تو جب بصیر کسی کو بصارت دے دے، کہتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور کا واقعہ ہوا تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 40 میل دور سے رات کی تاریکی میں چلتی ہوئی چیونٹی کا انہیں پتہ چل جاتا تھا، نظر آتی تھی، طور کی تجلی سے اتنا نور آیا تھا، تو فکان قاب قوسین او ادنا کی تجلی سے کتنا نور آیا ہوگا، جب حق ہم معراج پہ گئے ہوں گے تو نور کتنا ملا ہوگا، بصارت کتنی ملی ہوگی، بصارت کتنی ملی ہوگی، ادھر چیونٹی دکھتی ہے، ادھر کیا نہیں دکھتا، ادھر ظاہر بھی دکھتا ہے، باطن بھی دکھتا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب کچھ دکھتا ہے، دکھانے والا دکھاتا ہے، وہ تو سمد ہے، بے نیاز ہے، جس کو چاہے عطا کر دے، کوئی پوچھ سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام ان کے قریب آتے ہیں، فسلم، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں قد سمعت، میں نے سنا تمہارے اس کلام کو، میں نے سنا، وعجبکم، اور تم اتنے حیران ہو رہے ہو، یہ ساری چیزیں میں نے سنی، اتنی حیرانگی ہو رہی ہے تمہیں۔ آپ کہتے ہیں ان ابراہیم خلیل الرحمن وہو کذالک، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن ہیں، وہو کذالک، وہ ایسے ہی ہیں، ان کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، وَإِنَّ مُوسَى نَجِيُّ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہیں اور ہیں، وَهُوَ كَذَلِكَ، ان کی شان اپنی جگہ، وَمُوسَى روح اللہ وَكَلِمَتُهُ، اور موسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں اور کلمہ ہیں، وَهُوَ كَذَلِكَ، اور وہ بھی ایسے ہی ہیں، وَآدَمَ اصْطَفَاهُ اللَّهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، اور حضرت آدم علیہ السلام انہیں رب نے چنا، اور یہ ان کی شان ہے۔ اب ان کی شان بیان کرنے کے بعد اب آقا علیہ السلام اپنی شان بیان کرنے لگے، سرکار اب اپنی شان بیان کرنے لگے، بڑا پڑھتے وقت بھی بڑا مزہ آتا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا، سب کی شانیں سرکار نے بیان کی۔
اور اپنی شان بھی آقا نے بیان کی، تو آقا کی شان بیان کرنا آقا کی سنت بھی ہے، آقا کی شان بیان کرنا اللہ کی سنت بھی ہے۔ آقا فرماتے ہیں الا، خبردار ہو جاؤ، حیرانگی بڑی ہوئی تمہیں یہ چیزیں دیکھ کر، کوئی خلیل اللہ کیسے بنا، کوئی کلیم اللہ کیسے بنا، کوئی چنا کیسے گیا۔ الا وانا حبیب اللہ والا فخر، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، الا وانا حبیب اللہ والا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے فخر کوئی نہیں۔ اللہ کی نگاہیں مصطفیٰ کی جانب میں، اللہ وہی چاہتا ہے جو مصطفیٰ چاہتا ہے، کیونکہ میں اس کا حبیب ہوں، اور حبیب جو کہتا ہے وہ محب کرتا ہے۔ الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں ولا فخر، اور اس بات پر مجھے فخر کوئی نہیں۔ مجھے اللہ نے مقام ایسا دیا ہے، مجھے رفت ایسی دی ہے، میں حبیب ہو کر بھی فخر نہیں کرتا، میرا مقام بہت اونچا ہے۔ الا وانا حبیب اللہ ولا فخر وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک پریشان ہوگا۔ وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کا دن حمد کا جنہ میرے ہاتھوں میں ہوگا، لوائے حمد میرے ہاتھوں میں ہوگا، جھنڈا سرکار کے ہاتھوں میں ہے، جھنڈا سرکار نے کسی کسی کو دیا ہے، علم سرکار نے کسی کسی کو دیا ہے، جھنڈا سرکار نے کسی کسی کو دیا ہے۔ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر، اور آگے سرکار کہتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ شَافٍ، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں، مجھ سے پہلے کوئی دم نہ مار سکے گا، سب سے پہلے شافع میں ہوں، سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت میں کروں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافٍ وَمُشَفَّعٍ، مشفع کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی شفاعت قبول کی جائے، جس کی مانی جائے، اور یہ بات سرکار نے خود کہی وَأَنَا أَوَّلُ شَافٍ وَمُشَفَّعٍ یوم القیامہ، سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، میں معزون ہوں، مجھے اذن ہے، مجھے اختیار ہے، میں با اختیار ہوں، جسے چاہوں بخشوا لوں۔ انا اول شافع ومشفع یوم القیامہ ولا فخر، اور آگے سرکار فرماتے ہیں وانا اول من یحرک الک الجنہ، سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں کھٹکھٹاؤں گا۔ انا اول من یحرک الک الجنہ فیفتح اللہ لی، اللہ میرے لیے کھولے گا، فیفتح اللہ لی، اللہ میرے لیے کھولے گا، فیدخلنی، مجھے رب داخل کرے گا ہاں اس میں، مجھے رب داخل کرے گا اس میں، فیدخلنی ہاں، مجھے رب اس میں داخل کرے گا۔ معی فقراء المؤمنین، میری میت میں فقراء ہوں گے، مومنین ہوں گے، ولا فخر، اور مجھے فخر نہیں ہے، مجھے فخر نہیں ہے۔ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ، اور پہلوں میں بھی اکرام فقط میرا ہے، جو پہلے گزرے ان میں بھی اکرام فقط میرا ہے، مقام فقط میرا ہے، عزت فقط میری ہے، مرتبہ فقط میرا ہے، شان فقط میری ہے۔ انا اکرم، اکرم کہتے ہیں
جس کی سب سے زیادہ عزت ہو، جس پر سب سے زیادہ کرم ہو، جس پر سب سے زیادہ عطا ہو، جس پر کرم اپنے کمال کو پہنچتا ہے وہ اکرم ہوتا ہے۔ جہاں پر کرم اپنے انتہا کو پہنچے، کمال کو پہنچے، وہ اکرم، وہ انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، پہلوں میں بھی اکرام والا میں ہی ہوں اور بعد والوں میں بھی اکرام والا میں ہی ہوں، ولا فخر۔ تو اس محفل پاک میں ہم آئے اس لیے، اکٹھے اس لیے ہوئے کہ دیکھیں یہ لمحے گزرے ہوئے اللہ کے ذکر میں، محفل میلاد بھی آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ محفل میلاد ہے، یہ بھی محفل ذکر ہی ہے۔ سرکار کا ذکر رب کا ذکر ہے، کیونکہ قرآن سے جو بات ہو وہ رب کی ہی ہوتی ہے، حدیث سے جو بات ہو وہ رب کی ہی ہوتی ہے۔